بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات کے ساتھ میں ہوں اقبال جنجوعہ، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو کامیابیاں دے۔ بہت سے ایسے دوست ناظرین جو میرے ساتھ ہوتے ہیں اور بہت سے دفعہ انہوں نے یہ سوال کیا، اور میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، اور نہ میں مسلم لیگ نون کا ہوں یا کسی بھی سیاسی جماعت کا، لیکن ایک چیز ہے کہ جو ہم روزانہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمیں کس طرح سے اپنے جو سوورنٹی ہے اس کو بحال رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہمیں یہی بتایا جاتا رہا، یہی پڑھایا جاتا رہا کہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ بہت اچھے ہیں، اور دیکھ کے پڑھنا شاید یہی طریقہ سیاست ہے، 3 یا 4 منٹ بولنا یہی شاید طریقہ سیاست ہے، اور امریکہ کے سامنے بیٹھ کر یس سر کہنا ہی یہی سیاست ہے۔ لیکن عمران خان کے ساتھ ہم کیوں ہیں، یا میں اس کی حمایت کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کی جماعت کا ہوں یا وہ بہت اچھا ہے، لیکن کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو میں اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ مجھے بتا دیں اگر کسی اور کے پاس ہیں، یا عمران خان سے بہتر اگر کوئی ماضی میں رہا ہو یا آگے آنے والا ہو یا اس وقت ہے، تو ہم عمران خان کو چھوڑ کر اس کی بات کریں گے۔ کوئی ایسا بندہ مجھے بتا دیں جس نے امریکہ کو برابری کی بنیاد پر بات کرنے کو کہا ہو اور اس کی غلامی کو نہ منظور کیا ہو۔ کوئی ایسا شخص مجھے بتا دیں جو حکمرانیوں میں سے ہو۔ کوئی ایسا شخص بتا دیں جس نے امریکہ میں بیٹھ کر اس کے منہ پر کہا ہو کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور ایسا شخص بھی بتا دیں جو انہی کے چینل میں انہی کے اینکروں کے ساتھ انٹرویو کرتا ہے اور ان کو بولنے نہیں دیتا، اور ان کے سوالوں کے جواب ایسے دیتا ہے کہ وہ خود بے بس ہو کر اس کا سوچتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اس سے جان چھڑائیں۔ ایسا شخص بتا دیں جس نے ڈرون حملوں کو روکا ہو اور سر عام یہ کہا ہو اپنی فوج کو کہ اگر آپ کو کوئی ڈرون اس خطے میں نظر آتا ہے، اس اپنی سرحدوں میں نظر آتا ہے تو اس کو مار گرائیں۔ ایسا شخص بتا دیں جس نے امریکہ کی مسلط کی ہوئی جنگ پاکستان میں جو افغانستان کے حوالے سے تھی، وزیرستان اور دہشت گردی کے حوالے سے جو امریکہ کی مسلط کی ہوئی جنگ تھی، اس کو یہ کہا ہو کہ یہ جنگ ہماری ہے یا ہم اس سے لڑ رہے ہیں، جس نے یہ منہ پہ کہا ہو کہ یہ جنگ امریکہ کی ہے اور ہم پہ مسلط کی گئی ہے۔ مجھے ایسا شخص بتایا جائے جس نے امریکہ کے منہ پر کہا ہو کہ تمہاری وجہ سے ہم نے اتنے اپنے بندے مروائے ہیں، اتنے فوجی شہید کیے ہیں، اتنا ہم نے نقصان کیا ہے، اور تم اس کے بدلے میں ہم سے ڈو مور کہتے ہو بجائے تھینک یو کہنے کے، بجائے شکریہ کہنے کے۔ مجھے کوئی ایسا شخص بتا دے جس نے اقوام متحدہ میں 1 گھنٹے سے زیادہ ساری دنیا کے سامنے خطاب کیا ہو اور اس نے اسلام کی سربلندی کی بات کی ہو، اس نے اسلام فوبیا کی وہاں پہ بات کی، اور وہ عالم، وہ علماء، وہ جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، وہ بھی آج تک ایسی بات نہیں کر سکے، وہ بھی اسلام کو اتنے اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکے جتنے طریقے سے عمران خان نے، جس کو یہودی ایجنٹ کہا جاتا ہے، جس کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، اس نے دنیا کے سامنے اس بات کو رکھا۔ مجھے ایسا شخص بتایا جائے جس نے امریکہ کو اسلام فوبیا پر عالمی دن منانے پر مجبور کیا، اور جس نے یہ تحریک چلائی کہ سال میں عالمی دن جو ہے اسلام فوبیا کے حوالے سے منایا جائے، اور اس میں یہ بتایا جائے کہ اسلام بڑا پرامن مذہب ہے، نہ کہ یہ دہشت گرد ہے اور نہ یہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھے ایسا شخص بتایا جائے جس نے سیرت النبی کمیٹی بنائی ہو اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اپنے اسلام میں، اپنے معاشرے میں اسلامی روایات کے سامنے رکھتے ہوئے بات کی جائے، اور اس اسلام کا جو اصل چہرہ ہے اس کو اپنے نوجوان نسل میں، اپنے طالب علموں کے سامنے رکھا جائے۔ ایسا شخص بتایا جائے جس نے عام آدمی کو ماہانہ کووڈ کے دوران 12,000 دیا، جو بعد میں بڑھ کر 14,000 انہوں نے کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور جو موجودہ حکومت ہے اس نے اس 14,000 کے بدلے 2,000 انسان کے منہ پہ گلی جوتی کر کے مارا، اور آئے روز پریس کانفرنسز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی تنخواہ 40,000 سے کم ہے اس کو حکومت 2,000 روپیہ دے رہی ہے۔ ویسے شرم آنی چاہیے ان کو بھی جن کے لیے یہ 2,000 ہے، اور ان کو بھی جو یہ کہہ رہے ہیں۔
ऐसे शख्स बताया जाए जिसने मुल्क में तालीमी निसाब को एक करने की बात की हो, लेकिन उसके सामने इतना बड़ा माफिया था कि वो बेबस हो गया और वो उस तरह से तालीमी निज़ाम को, उसके निसाब को एक करने में नाकाम रहा। लेकिन उसका एक ही स्टांस था कि जब तक तालीमी निसाब एक नहीं होता, हमारी सोच एक नहीं होती, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये बात हकीकत है, ये पूरी दुनिया में ये आया है कि जिस मुल्क का अपना तालीमी निसाब नहीं है, अपना तालीमी निज़ाम नहीं है, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता और वो मुल्क ग़ुलामी से भी नहीं निकल सकता। ऐसा शख्स बताया जाए जिसने अपने मुल्क में अपनी आवाम की खातिर अमेरिका की छतरी से निकलकर रूस और चाइना से सस्ती गैस और गंदम ख़रीदने के लिए मायदा करने की कोशिश की, और उसका कहना यह था कि हम कब तक अमेरिका के उस छतरी में रहेंगे, हम कब तक उसके ग्रुप में रहेंगे और कैंप में रहेंगे, क्योंकि अमेरिका के कैंप में 70 साल से हमें स्वाय ग़ुलामी के और स्वाय दबाव के, महंगाई के कुछ नहीं मिला। और जैसे ही उसने उस कैंप को चेंज करने की कोशिश की, रजीम चेंज करके उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। मुझे ऐसे शख्स बताए जो इंडिया को इसकी बदमाशी पर 24 घंटों में जवाब देकर इसका जो जहाज़ हैं वो गिराया और रिटेलिएट किया, और ये बताया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। जिसने इंडिया की जो मोदी की फासिस्ट जो तंजीम है RSS, उसको दुनिया भर में बेनकाब किया और दुनिया को ये बताया कि RSS इस वक्त इंडिया में क्या काम कर रही है और इसका मकसद क्या है और किस तरह से कश्मीरियों के ऊपर ये जुल्म कर रही है, और मोदी के जो नज़रियात हैं उसका जो प्लान है वो क्या है। ऐसे शख्स बताएं जो माजी में इस तरह से जिसने किया हो, या जो मौजूदा दौर में कोई ऐसा शख्स है तो बताया जाए। ऐसे शख्स जिसने अपने पड़ोसी मुल्क की अहमियत को जानते हुए भी इंडिया से ये कहा कि हम उस वक्त तक तुम्हारे साथ तजारत नहीं कर सकते जब तक कि तुम कश्मीर का जो पुराना स्टेटस था उसको बहाल नहीं करते। और इसके अलावा ऐसे शख्स बताया जाए जिसने कश्मीरियों की खुलकर हमायत की और अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीरों में भी ये कहा कि आप लोगों का कुत्ता मरता है तो उसके लिए आप सारे एक हो जाते हो, हमारे कश्मीरी शहीद होते हैं, हमारे मुल्क में दहशत गर्दी के नाम से आपके लोग आके यहाँ मार जाते हैं और आप उनको वापस रिहा करके ले जाते हैं, और हमें इस लेवल पर रखते हैं कि हमारे इंसानों की या हमारे जो शहरी हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है। और जिसने अमेरिका को ये वाज़े किया कि तुम्हारी पॉलिसियाँ हमारे लिए नुकसानदेह हैं और ये पॉलिसियाँ तुम्हारे लिए सूट करती हैं। मुझे ऐसे शख्स बताया जाए जिसने अमेरिका के कहने पर यूक्रेन की हमायत से इनकार किया और उसने कहा जी कि हम यहाँ न्यूट्रल हैं, हम ना रूस की हमायत करते हैं ना यूक्रेन की हमायत करते हैं, ये जंग हमारी नहीं है और इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है कि हम ये कहें कि जी रूस ने गलत किया या रूस ने सही किया। लेकिन अमेरिका का ये दबाव था कि आप रूस की मुखालफत करो और यूक्रेन की हमायत करो, लेकिन इसने मुंह पे इनकार कर दिया। और यही वो चीज़ें थी जो अमेरिका को बुरी लगती थी और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी बुरी लगती थी। मुझे ऐसा शख्स बताया जाए जिसने इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस बुलाई हो और उनको अपनी खुददारी और इज़्ज़त से जीने का बताया हो, उन्हें बताया हो कि आप लोगों की अहमियत क्या है और आपके मुल्क में कितना वसाइल हैं और किस तरह से आप अपनी खुददारी से जी सकते हो, आप किसी की ग़ुलामी में क्यों रहते हो। जो पूरी दुनिया ने उनकी जो OIC की जो मीटिंग थी उसकी जो तकरीर थी वो सब ने सुनी। मुझे ऐसा शख्स बताया जाए जिसने समंदर पार पाकिस्तानियों को इज़्ज़त देते हुए, उनको अहमियत देते हुए उनके वोट का उन्हें हक़ दिया और एक ऐसा सिस्टम मुतारफ़ करवाया कि वो ऑनलाइन अपना वोट दे सकते हैं और अपनी अहमियत जो उनकी खिदमत है इस मुल्क के लिए उसके बदले में उनको वोट का हक़ दिया। जो मौजूदा हुकूमत ने बिल्कुल उनको ये कहा जी कि ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको हक़ दिया जाए और उसको ख़त्म कर दिया गया। मुझे ऐसा शख्स बताया जाए जिसने मुल्क में मेरिट पे मेरिट कायम करने के लिए, धांधली को रोकने के लिए और तमाम जो ठप्पे लगते थे उसको ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोट का सिस्टम मुतारफ़ करवाया और वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी लाने के लिए भी कोशिश की। और उसका कहना ये था
کہ اس طرح سے کوئی ٹھپے نہیں لگا سکتا، کوئی دھاندلی نہیں کر سکتا۔ جو الیکٹ ہوگا، جس کو ووٹ دیا جائے گا، وہ اوریجنل طور پہ آئے گا۔ لیکن موجودہ حکومت کو بھی یہ بات اس لیے پسند نہیں آئی کہ ظاہر ہے وہ ان کا کام ہی دھاندلی کرنا تھا، ان کا کام ہی ٹھپے لگانا تھا، اور یہ الیکٹرانک ووٹ بھی ختم کر دی گئی۔ مجھے ایسے شخص بتایا جائے جس کے خلاف 10 میڈیا ہاؤسز اور پروپوگنڈا کر رہے ہیں اور پروپوگنڈا کرنے پہ مصروف ہیں، ان کو ہائر کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف، عمران خان کے خلاف جتنی فاسسٹ قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی جائیں، اور ابھی تک کرپشن کی کوئی ایک ان کو نہیں ملی۔ کبھی توشہ خانہ کو لے کے آتے ہیں، کبھی فرح گوگی کو لے کے آتے ہیں، کبھی بشرا بی بی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی کسی اور کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن عمران خان کی کرپشن ان کو نہیں ملی۔ مجھے ایسے شخص بتایا جائے جس کے خلاف ملک کی طاقتور ادارے، سیاسی جماعتیں، بیوروکریسی، میڈیا ہاؤسز، امریکہ، بھارت، ایجنسیاں دن رات دشمنی میں اس کی دشمنی کر رہی ہیں، اس کو گرانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور مصروف عمل ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو پھنسایا جائے، اس کو غدار کہا جائے، اس کو نااہل کیا جائے، اور ایک ایسا بیانیہ سامنے آ جائے کسی نہ کسی طرح سے اس کا، جس سے ہم یہ کہیں کہ یہ دیکھیں اس کی کتنی نااہلی ہے، اس نے ملک تباہ کیا۔ لیکن ابھی تک کہ وہ چیز ان کو کسی ایک کو بھی نہیں ملی۔ بڑے بڑے دانشور ہائر کیے گئے لیکن وہ ناکام رہے، اور اس کے علاوہ امریکہ بھی بھاری جسے کہیں کہ ان کے پیچھے پیسہ لگا رہا ہے، لیکن وہ بھی ناکام رہا۔ اس کی ایجنسیاں بھی ابھی تک عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کرپشن ڈھونڈ نہیں سکی، اور یہ شخص ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہا ہے، ہمت نہیں ہار رہا، اور آئے روز ایک نئی قسم کا ریکارڈ توڑ رہا ہے، اور دنیا جو پاکستان کی عوام ہے ان کو حقیقت بتا رہا ہے۔ مجھے ایسے شخص بتایا جائے جس کے احساسے اس ملک میں ہوں عمران خان کے علاوہ، اور جس کے تمام تر جو کوشش ہے، جو جدوجہد ہے، وہ بیرونی ملک سے بھی کما کر اپنے ملک میں لائے، اور جس کی دولت باہر نہ ہو، جس کا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہو، جس کا جینا مرنا اس ملک، اس عوام کے لیے ہو، اور جو یہ کہے کہ میرا جو کچھ ہے یہی ملک ہے، چاہے یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ مجھے ایسا شخص بتایا جائے، چاہے وہ نون لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، جو اس قابل ہو، جو عمران خان ہے اس سے اچھا ہو، اور ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ مجھے ایسا شخص بتایا جائے جس نے ملک میں کینسر اسپتال بنایا، اور تعلیمی حوالے سے جو نمل یونیورسٹی ہے، اور دیگر ملکوں میں، شہروں میں، صوبوں میں بھی وہ تعلیمی اور صحت کے حوالے سے دن رات کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے ادارے ہوں جو دنیا میں ٹاپ 10 کے ساتھ آ رہی ہیں، یا ٹاپ 5 کی لسٹ میں شامل ہوں۔ مجھے ایسا شخص بتایا جائے جس کا جینا مرنا، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کا کھانا پینا اس عوام کے لیے ہو، اس ملک کے لیے ہو، اور اپنے دھرتی کے ساتھ وہ سنسیئر ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں، جو یہ چاہتا ہو کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، جو یہ چاہتا ہو کہ پاکستانیوں کی، پاکستان کے پاسپورٹ کی باہر عزت ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ یہ ملک، یہ جو عوام ہے اس کا کہیں شرمندگی سے سر نہ جھکے۔ اگر ایسا شخص میرے کسی دوست کو اس سے بہتر نظر آتا ہے، ان خوبیوں سے اچھی خوبیاں اگر اس کے ہیں اس میں، تو وہ ہمیں بتائے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ موجودہ جو پی ڈی ایم ہے، موجودہ جو ٹیم ہے، موجودہ جو جتھا آیا ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے بیٹوں کے لیے جیتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے زندہ رہتے ہیں، اور اپنی نسلوں کو سدھارنے کے لیے انہوں نے بیرونی ممالک میں کئی ایکڑ میں اپنی حویلیاں بنا رکھی ہیں، اپنے گھر بنا رکھے ہیں، اپنے دولت چھپا رکھی ہے۔ اس ملک میں وہ صرف اور صرف ہمیں غلام بنانے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں لوٹنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے ساتھ غلط بیانی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر کسی دوست کے پاس ان باتوں کا جواب ہے وہ مجھے بتائے، تو میں انشاءاللہ اس کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر نہیں ہے تو پھر خدارہ یہ نہ کہیں کہ ہم کہیں بکے ہوئے ہیں یا ہم لفافہ ہیں۔ لفافہ وہ ہیں جو حق کو چھوڑ کر جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو سچ ہے وہ یہی ہے۔ اقبال جنجوعہ کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔